السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہم نہیں جانتی کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں نے آپ کو کیا دھوکہ دیا ہے۔ ہم مجبور لڑکیاں ہیں، ہم آپ کو کیا دھوکہ دے سکتی ہیں؟ ہمیں دھوکہ دینے والوں نے سزا پا لی ہے، یزدگرد نے کہا۔ تمہارے سب سے بڑے راہب شمون اور اس کے ساتھی کو مگرمچھوں نے کھا لیا ہے۔ شمون نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا جادو تیار کرے گا جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا، اور فارس کے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ رکھ کر بدکاری کرتے رہے اور کوئی جادو وغیرہ تیار نہیں کیا۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے والے خود ہی مگرمچھوں کی خوراک بن گئے، اور وہ لڑکی 1 ماہ کے نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس آ گئی، اور اس نے بتایا کہ شمون اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا رہا ہے۔ لیکن شہنشاہ، لڑکی نے کہا، آپ نے اس کی سزا ان سب کو کیوں دی ہے جو ربی شمون کو روکتے تھے کہ وہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یزدگرد نے کہا، کہ تم جانتی ہو کہ شمون جادو کر رہا تھا۔ ہاں شہنشاہ، دوسری لڑکی بولی، ہم سب کچھ جانتی ہیں لیکن ہم بات کرنے سے ڈرتی ہیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ ہم سننا چاہتے ہیں، یزدگرد نے کہا۔ پھر یہ بات ہم سے سنیں، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا۔ آپ کے حکم سے جن یہودیوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے ان میں سے 3-4 ہی ہیں جنہیں معلوم تھا کہ ربی شمون مسلمانوں کی تباہی کا کوئی بندوبست کر رہا ہے۔ ہمارے 2 راہب اسے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو اتنا خطرناک ہے کہ یہ صحیح ہدف پر نہ گرا تو جادو کرنے والے کو ہی تباہ کر دے گا۔ لیکن ربی شمون پورے وثوق سے کہتا تھا کہ اس کا جادو ناکام نہیں ہوگا۔ اب آپ سے پتہ چلا ہے کہ ربی شمون اور اس کے ساتھی ابو ارمیز کو مگرمچھوں نے کھا لیا ہے، اور جس لڑکی کو اس جادو میں استعمال کیا جا رہا تھا وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو ہمارے دوسرے بزرگوں کا یہ کہنا ٹھیک ثابت ہوا ہے کہ یہ جادو چلانے والے کو ہی ختم کر دے گا۔ اب ہمیں ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے، دوسری لڑکی بولی، وہ یہ کہ اس جادو کا اثر آپ کی سلطنت پر بھی بہت برا ہوگا۔ ہم نے اپنے راہب سے جو باتیں سنی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدائن اور بہر شہر میں بہت قتل و غارت ہوگی، اور اس کے بعد یہ دونوں شہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ان دونوں لڑکیوں کے بولنے کا انداز اتنا پر اثر تھا کہ یزدگرد پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، اور وہ خوفزدگی کے عالم میں ان لڑکیوں کو دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہ بولا۔ لڑکیاں یہی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، شہر کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن جو ہی دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں تو اپنے پورے خاندان کو لے کر مدائن سے نکل جائیں اور کہیں پناہ لے کر اپنی فوج تیار کریں، پھر جوابی حملہ کر دیں، پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ آپ ان بے گناہوں کو چھوڑ دیں شہنشاہ، دوسری لڑکی نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بددعائیں آپ کو وہ نقصان پہنچا دے جن سے آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یزدگرد نوجوان تھا اور وہ شہنشاہ بھی تھا، اور وہ پریشان حال بھی۔ اس کے اعصاب پر اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ ان لڑکیوں کے حسن اور ناز و انداز نے اس پر ایسا نشہ طاری کر دیا تھا کہ اس کا ذہن فرار کے راستے پر آ گیا۔ رات بھر دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ رہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ تمام یہودیوں کو رہا کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ ان لڑکیوں نے اس پر دوسرا اثر یہ چھوڑا کہ اس نے اپنی ماں اور پوران کو یہ فیصلہ سنایا کہ وہ بہر شیر کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور یہ ممکن نہ ہو سکا تو وہ مدائن سے اپنے تمام خاندان کو ساتھ لے کر نکل جائے گا۔ مدائن کے آگے سلطنت فارس کے کچھ اور شہر اور قصبے ابھی فارس کی سلطنت میں ہی تھے۔ یزدگرد ان میں کسی ایک میں جا سکتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بہر شیر کو محاصرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ محاصرہ مکمل نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف دجلہ بہہ رہا تھا اور اس طرف شہر کی چوڑائی خاصی زیادہ تھی۔ شہر کی دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے اس طرح کھڑے تھے جیسے دیوار کے اوپر ایک انسانی دیوار کھڑی ہو۔ مسلمان قریب جانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روز بروز محاذ کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے بہر شیر کو جب محاصرے میں لیا تھا تو اسی روز امیر المؤمنین کو پیغام بھیج دیا۔ جس وقت مدائن میں جادو کے ذریعے مسلمانوں کی تباہی کی کوششیں ہو رہی تھیں، اس وقت مدینہ سے امیر المؤمنین کا پیغام آیا تھا جس میں لکھا تھا، اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خون کے نذرانے دینے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ مدینہ میں اور عرب میں وہ کون سا مسلمان ہوگا جو تمہاری فتح و کامرانی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوگا؟ تمہارا اتنی خطرناک بیماری سے اٹھنا اور اٹھ کر لڑنا اور اتنی دور تک پہنچ جانا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھاتا ہے اس کے لیے اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تمہارے اور باقی سب مجاہدین کے جسموں کا کیا حال ہو چکا ہوگا، لیکن روح کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ مردہ جسم کو بھی اٹھا دیتی ہے۔ تم فارس کے دروازے پر پہنچ گئے ہو، آتش پرست تمہیں آسانی سے اس دروازے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
اب تمہیں عقل سے کام زیادہ لینا ہوگا۔ تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں اپنی قوت کا آخری ذرہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں تمہارا یہ پہلا محاصرہ ہے۔ اب تم منجنیقیں استعمال کرو، شہر پر اتنے پتھر برساؤ کہ شہر پتھروں میں دب جائے۔ ہو سکتا ہے دشمن باہر آ کر تم پر حملہ کر دے۔ اس صورت میں اپنے عقب کا خیال رکھنا، جن لوگوں کو تم نے رہا کیا تھا وہ تمہارے لیے خطرہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تمہیں دھوکہ دے تو اسے جینے کے حق سے محروم کر دینا۔ تم نے عورتوں اور بچوں کو بہت دور پیچھے چھوڑ دیا ہے، انہیں اتنی دور نہ رکھو، انہیں اپنے قریب لے جاؤ۔ محاصرے میں 1.5-2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کا دفاع بہت مضبوط تھا اور دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے دیوار کے قریب جانا خودکشی کے برابر تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اتنا وقت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ زخمی مجاہدین صحتیاب ہو جائیں۔ ان 1.5-2 مہینوں میں بیشتر زخمی لڑنے کے قابل ہو گئے تھے۔ امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ منجنیقوں کے لیے پتھر اکٹھے کر لیے جائیں۔ تقریباً آدھا لشکر محاصرے میں رہا اور باقی آدھا پتھر اکٹھے کرنے کے لیے بکھر گیا۔ قریبی بستیوں میں رہنے والے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مجاہدین پتھر اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ سب باہر آ گئے اور پتھر اکٹھے کرنے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی لے آئے۔ ایک ہی دن میں انہوں نے پتھروں کے انبار اکٹھے کر دیے۔ ادھر مدائن سے بہر شیر کو ہر طرح کی مدد مل رہی تھی۔ پوران بہر شیر جا کر وہاں کے لوگوں کو جوشیلی تقریروں سے بھڑکاتی اور اکساتی رہتی تھی۔ شہر کے لوگوں نے جب دیکھا کہ فوج ان کے ساتھ ہے اور فوج کا جذبہ بھی عروج پر ہے اور مدائن سے ضرورت کی ہر چیز آ رہی ہے تو لوگوں کا جذبہ بھی بڑھ گیا اور وہ جوش و خروش سے اپنی فوج کے دوش بدوش شہر کے دفاع میں سینہ سپر ہو گئے۔ 1-2 دنوں بعد اچانک شہر پر پتھر گرنے لگے۔ چونکہ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کھڑے تھے اور انہیں توقع نہیں تھی کہ پتھر آئیں گے، اس لیے پہلے پتھر ان فوجیوں میں سے کئی ایک کو لگے۔ ان میں سے بعض صرف زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ دیوار پر کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ کر باہر دیکھتے رہیں۔ منجنیقیں ان کے لیے ایک انوکھا اور عجیب و غریب ہتھیار تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یزدگرد کو اطلاع ملی تو وہ اپنے محافظ دستے کے ساتھ دوڑا آیا اور پل سے بہر شیر پہنچا۔ یہ منجنیقیں چھوٹی تھیں اس لیے ان سے چھوٹے سائز کے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ یزدگرد نے شہر پر پتھر گرتے دیکھے تو اس نے حکم دیا کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں۔ یزدگرد نے دیوار پر جا کر منجنیقیں دیکھی۔ ان کا اس کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس نے شہر کے جرنیل اور دیگر حاکموں کو بلایا۔ مسئلہ زیر بحث آیا کہ منجنیقوں کو کس طرح بیکار کیا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، شہر کے جرنیل نے کہا۔ کچھ نفری باہر بھیجی جائے جو مسلمانوں پر اس جگہ شدید حملہ کرے جس جگہ کوئی ایک منجنیق ہو۔ شدید حملے سے مسلمان منجنیق کو گھسیٹ کر نہیں لے جا سکیں گے، اسے ہمارے آدمی گھسیٹ کر شہر میں لے آئیں گے۔ اسے دیکھ کر ہم اسی طرح کی منجنیقیں بنا لیں گے۔ یزدگرد کو یہ تجویز بڑی اچھی لگی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سامنے کچھ نفری کو باہر نکال دیا جائے اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ فوری طور پر نفری تیار کر لی گئی، انہیں ضروری ہدایات دی گئیں۔ یزدگرد نے ان کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے ان کے جذبات کو بڑی جوشیلی تقریر سے ابھارا۔ شہر کی ایک طرف کی دیوار میں 2 دروازے تھے۔ بیک وقت دونوں دروازے کھلے اور ان میں سے گھڑ سوار تلواریں اور برچیاں تانے اس طرح نکلے جیسے سیلابی دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ ان گھڑ سواروں کا رخ اس طرف تھا جہاں 2 منجنیقیں قریب قریب لگی ہوئی تھیں۔ مسلمان چونکہ محاصرہ کیے ہوئے تھے اس لیے گھڑ سوار تیار نہیں تھے۔ ان کے گھوڑے الگ کھڑے تھے جن پر زینے نہیں تھیں۔ پیادے ہر طرح تیار تھے۔ ان کے ساتھ قیقاع، عاصم، طلحہ اور ہاشم بن عتبہ جیسے جانباز بھی موجود تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کی پرواہ نہ کی اور پیادوں کو ساتھ لے کر سواروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ مجاہدین نے شہر کے گھڑ سواروں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن گھیرا مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ جو مجاہدین گھیرا مکمل کرنے کے لیے دیوار کے قریب چلے گئے ان پر اوپر سے برچیاں اور تیر آنے لگے۔ بعض مجاہدین زخمی ہو گئے، اس وجہ سے گھیرا توڑنا پڑا۔ آتش پرستوں کے گھڑ سواروں کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ انہیں واپس بھی جانا ہے۔ شہر کے دونوں دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ پیادہ مجاہدین نے گھڑ سواروں کا مقابلہ ایسی جرت سے کیا کہ کئی ایک کو گرا لیا اور اس کوشش میں لگے رہے کہ کوئی بھی سوار واپس نہ جا سکے۔ کافی دیر میدان گرم رہا۔ دوسری طرف سے بھی مجاہدین ادھر آنے لگے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس خیال سے انہیں روک دیا کہ اندر سے مزید گھڑ سوار آ گئے تو صورتحال بگڑ جائے گی۔ مجاہدین اتنے لمبے محاصرے کی وجہ سے تازہ دم تھے۔ انہوں نے یہ عرصہ آرام میں گزارا تھا، اس لیے گھڑ سواروں پر وہ ایسے برسے کہ تقریباً نصف کو وہیں رکھا اور باقی شہر کی طرف بھاگ گئے۔ پیچھے سے تیر اندازوں نے اس طرح تیر چلائے کہ ان میں سے کئی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر منجنیقوں سے سنگباری شروع کر دی۔ شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا جو مسلسل سنگباری سے بڑھتا گیا۔
اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ تیسرے چوتھے روز شہر کے دروازے کھلتے اور گھڑ سواروں کے 1-2 دستے باہر آتے، گھمسان کا مارکا لڑا جاتا اور جو سوار بچ رہے تھے وہ واپس چلے جاتے۔ ان حملوں میں زیادہ تر نقصان فارس کے گھڑ سواروں کا ہوتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو محاصرے سے پسپا کرنے کا یہ طریقہ ان کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا، لیکن یزدگرد کا حکم تھا کہ حملے جاری رکھے جائیں۔ یہ دراصل یزدگرد کا آخری اقدام تھا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اسے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اتنے زیادہ نقصان سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ یزدگرد نے خواب میں اپنے باپ خسرو پرویز کو دیکھا اور خسرو پرویز نے اسے کہا کہ اپنی فوج میں سے ایسے بہادر افسر، عہدیدار اور سپاہی منتخب کرو جو اپنے وطن پر جانیں قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ انہیں باہر نکال کر مسلمانوں پر حملہ کراؤ اور یہ جانباز عہد کر کے باہر نکلیں کہ مسلمانوں کو کاٹ کر واپس آنا ہے یا واپس آنا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ علم نجوم اور جوتش کے ایک ماہر نے زائچہ تیار کر کے یزدگرد کو ایک خاص دن اور وقت بتایا تھا کہ اس دن مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو کامیابی حاصل ہوگی اور بہر شیر بھی بچ جائے گا اور مدائن بھی۔ اس نجومی نے یزدگرد سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بدی ترک کر دے اور کسی غیر عورت کے قریب نہ جائے۔ یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آتش پرستوں کا شاہی خاندان علم نجوم اور فالناموں میں یقین رکھتا تھا۔ رستم جو بہادری، جارحیت اور جنرشپ کی بے مثال علامت سمجھا جاتا تھا، خود علم نجوم پڑھا ہوا تھا اور اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے زائچوں نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ اس کی پیشگوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس ختم ہو جائے گی۔ ایک مورخ نے ذرا مختلف روایت لکھی ہے، وہ یہ کہ پوران نے یزدگرد سے کہا تھا کہ مسلمانوں پر ایسا حلہ بولا جائے کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں اور اس سے اپنی فوج کا خون گرمایا جائے اور ان میں غیرت بیدار کی جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں وہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس مورخ کے مطابق پوران نے یزدگرد سے کہا، مت بھولو کہ یہاں کے امراء اور لوگوں کے نمائندے تمہیں اس لیے لائے تھے کہ تم سلطنت فارس کو عربوں سے بچاؤ گے۔ میں تمہاری خاطر تخت سے دستبردار ہو گئی تھی۔ خون کا آخری قطرہ بھی بہا دو، فوج کا آخری سپاہی بھی مروا دو، دجلہ کے کنارے عربوں کی لاشوں کے انبار لگا دو، ابھی بہر شیر چلو۔ ان میں کوئی بھی روایت سچی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یزدگرد نے دونوں یہودی لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس حرم کو ذہن سے اتار دیا تھا جس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود تھی۔ شاہانہ عیش و عشرت کو اس نے ترک کر دیا اور اپنی ماں نورین اور پوران کو ساتھ لے کر بہر شیر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ماں اور پوران کے علاوہ مدائن کی فوج کے 2 جرنیل اور چند ایک کم درجہ فوجی افسر بھی تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ان 2 جرنیلوں کے نام نہیں ملتے۔ بہر شیر پہنچتے ہی یزدگرد نے وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، نورین اور پوران بھی گھوڑوں پر سوار تھی۔ سورج کے پجاریوں، اس نے فوج سے خطاب کیا، تم اس سورج کی کرنیں ہو جو ہمارا معبود ہے، تم وہ کرنیں ہو جو دشمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، لیکن کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ تم سے تو دنیا ڈرتی تھی، آج تم خود ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح اس طرح قلعے میں بند ہو گئے ہو۔ کیا تم اتنے بزدل ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم اپنی کنواری بیٹیوں بہنوں کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہو؟ مسلمانوں نے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا لیا ہے، اور اپنے کسانوں کا حال دیکھو جن کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں، مگر آج ہمارے کسانوں کی کمائی کے مالک مسلمان ہیں۔ یزدگرد ابھی بول ہی رہا تھا کہ پوران اپنا گھوڑا یزدگرد کے گھوڑے کے پہلو میں لے آئی اور بازو لہرا کر بولی، اگر تمہاری غیرت مر گئی ہے تو میں تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی خاطر لڑوں گی۔ شہنشاہ فارس کی ماں لڑے گی، ہم دونوں عورتوں کو اکٹھا کر کے فوج بنائیں گی اور تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی لاشیں کس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہیں۔ فوج پر سناٹا طاری تھا۔ پوران کی بات سن کر فوج میں کچھ بے چینی سی پیدا ہوئی۔ کیا تمہاری غیرت گوارا کر لے گی کہ شہنشاہ کی ماں اور بہن میدان میں اتریں؟ پوران نے اور زیادہ جوشیلی آواز میں کہا، یہ سوچ لو کہ مدائن بھی ہاتھ سے نکل گیا تو کہاں جاؤ گے؟ یہ سورج عتاب میں آ گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، مرو گے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہو گے۔ کوڑیوں کی طرح اس زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے اور بھیک مانگتے پھرو گے۔ تم جانتے ہو کہ کوڑیوں کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ پوران نے ابھی اپنی جوشیلی تقریر ختم نہیں کی تھی کہ یزدگرد کی ماں نورین اپنا گھوڑا آگے لے آئی۔ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو عظیم سلطنت فارس کی آن پر قربان کر رہی ہوں، نورین نے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا۔ تم عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کر کے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور پوران عورتوں کی فوج بنا کر لڑیں گی اور تم شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر دیکھنا۔ نہیں، اچانک فوج میں سے ایک آواز بلند ہوئی، نہیں، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے، لڑنا ہمارا کام ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک اور آواز آئی، اب یہاں سے مسلمان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ان 2 آوازوں کے ساتھ ہی ساری فوج میں
हड़बोंग बपा हो गई। जोशीले नारों से जमीन और आसमान लरजने लगे। फौज जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गई। नारों जैसा ये शोरगुल बहुत ही बुलंद था, इतना बुलंद कि घोड़े भी हिनहिनाने लगे। उस वक्त साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास अपने 2-3 सालारों के साथ शहर की दीवार से कुछ दूर दूर घोड़ों पर सवार आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। शहर से उठने वाला शोरगुल इतना बुलंद था कि बाहर भी सुनाई दे रहा था। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने घोड़ा रोक लिया। सालार भी रुक गए। ये शोर सुन रहे हो? साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों से कहा। ये नारे, इनका मतलब समझने की कोशिश करो। उनके जर्नैल अपनी फौज को जोश दिला रहे होंगे, एक सालार ने कहा। जोश तो वो दिलाते ही रहते होंगे, साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन आज का इतना ज्यादा हंगामा बता रहा है कि उनका शहंशाह आया होगा, और मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग बाहर आकर एक और हमला करेंगे और ये हमला बड़ा ही जोरदार होगा। हमें इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। आने दो, एक सालार ने कहा। अब हम मिंजनेकें उन पर इस्तेमाल करेंगे। शहर के अंदर का शोरगुल जिस तरह अचानक उठा था उसी तरह अचानक खामोश हो गया। अब यज़्दगर्द बोल रहा था। मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने का तरीका एक ही है, यज़्दगर्द कह रहा था। तरीका यह है कि बाहर निकलकर उन पर इस कदर सख्त हमला किया जाए जो अभी तक नहीं किया गया। इस हमले के लिए ऐसे जांबाजों की जरूरत है जिन्हें अपनी जान की परवाह न हो और जिनके दिलों में सल्तनत फारस की इज्जत हो। मैं किसी को हुक्म नहीं दूंगा। मुझे रजाकार जांबाजों की जरूरत है और मुझे ज्यादा से ज्यादा अफसरों की जरूरत है। जो अफसर और सिपाही हमले में शामिल होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। फौज में इस कदर जोशो खरोश पैदा हो चुका था कि सारी फौज आगे आ गई। इस फौज में वो सिपाही भी शामिल थे जो दीवार के ऊपर मौजूद रहते थे। उन्हें भी यज़्दगर्द के हुक्म से नीचे उतार लिया गया था। मौरखों ने लिखा है कि सारी की सारी फौज से हमला नहीं करवाना था। तय ये पाया कि अब जांबाजों से हमला कराया जाए। जर्नैलों से कहा गया कि वो वतन की आन पर मर मिटने वाले इसी किस्म के अफसरों और सिपाहियों को मुंतखब करें। चुनाचे एक फौज तैयार कर ली गई जिसमें ये कमांडर शामिल किए गए जो शजाअत और जंगी महारत में शोहरत याफ्ता थे। चूंकि रात हो रही थी इसलिए हमला अगली सुबह को करना था। अगली सुबह सूरज अभी निकला ही था कि शहर के तमाम दरवाजे बैक वक्त खुले और अंदर से सवार फौज और प्यादे भी रुके हुए सैलाब की तरह निकलने लगे। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने गुज़िश्ता रोज अंदर का शोरगुल सुनकर कह दिया था कि ये अगले हमले की तैयारी हो रही है। उन्हें एक सालार ने मशवरा दिया था कि मिंजनीकों को हमला आवरों पर इस्तेमाल किया जाए। साद रजी अल्लाह अन्हु ने यह मशवरा कबूल कर लिया था। रात को ही मिंजनीकें इस तरह रख दी गई थीं कि हर दरवाजे के सामने एक मंजनीक आ गई थी। बाकी मिंजनीकों का रुख भी ऊपर की बजाय जरा नीचे कर दिया गया। जो ही शहर से फौज निकलने लगी उस पर संगबारी शुरू हो गई। चूंकि मिंजनीकें छोटी थीं इसलिए उनमें पत्थर भी छोटे इस्तेमाल होते थे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं कि कुछ नुकसान न कर सकें। कमोबेश 10 किलो वजनी पत्थर फेंका जाता था। बाज मिंजनीकें इससे ज्यादा वजनी पत्थर भी फेंक सकती थीं। इतना वजनी पत्थर जिस आदमी को लगता था वो वहीं ढेर हो जाता था। घोड़े भी इतने बड़े पत्थर की ज़र्ब को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मिंजनीक से निकला हुआ पत्थर तोप से निकले हुए गोले की तरह जाता था। जब फौज पर पत्थर बरसने लगे तो पत्थरों से गिरने वाले सवारों ने दरवाजों का रास्ता बंद कर दिया। बाज घोड़े भी गिर पड़ते थे और बाज बिदक कर पीछे को दौड़ते थे। इस तरह फौज के बाहर आने में अच्छी खासी रुकावट पैदा हो गई। फौजियों को हुक्म दिया गया कि वो दरवाजे में गिरे हुए आदमियों और घोड़ों के ऊपर से गुजरकर बाहर निकले। इस हुक्म की तामील में फौजी अपने गिरे हुए साथियों को कुचलते मसलते हुए बाहर निकले। पत्थर फेंकने की रफ्तार तेज नहीं हो सकती थी क्योंकि मिंजनीक में पत्थर रखने और पीछे को खींचने और छोड़ने में कुछ वक्त लग जाता था। फिर भी ये खातिर खा नुकसान कर रही थी। शहर की फौज के ये सवार और प्यादे बिला शक्को शुबा जांबाज और नडर थे। वो बाहर चले आ रहे थे लेकिन उनके हमले में जो जान होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ऐसी शिद्दत पैदा हो ही नहीं सकती थी। यज़्दगर्द, उसकी माँ और पुरान दीवार पर खड़े नजर आए। फारस का परचम उनके साथ था। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने भी शहनशाह फारस और उसके परचम को देखा। खुदा की कसम, साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस झंडे को दीवार के बाहर गिरना चाहिए। उन्होंने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, क्या कोई तीर अंदाज वहां तक तीर पहुंचा सकता है? साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने घोड़े को एड़ लगाई और अपने मुहाफिजों के साथ उस जगह जा पहुंचे जिसके बिलमुकाबिल यज़्दगर्द दीवार पर खड़ा था। फासला इतना ज्यादा था कि वहां तक तीर पहुंचाना नामुमकिन था। चंद एक तीर अंदाज मुजाहिदीन आगे बढ़े और उन्होंने तीर चलाए, लेकिन तीर जरा नीचे दीवार पर लगते थे। तीर अंदाज और आगे बढ़े तो फासला इतना कम हो गया कि मुजाहिदीन दीवार के तीर अंदाजों की जद में आ गए। ऊपर से आया हुआ तीर अपना काम कर जाता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔